امام مالک نے ہشام بن عروہ سے خبر دی، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بھی وہیں موجود تھا، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واپس ہونے کی چال کیا تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاؤں اٹھا کر چلتے تھے، ذرا تیز، لیکن جب جگہ پاتے ہجوم نہ ہوتا تو تیز چلتے تھے۔ ہشام نے کہا، انک تیز چلنا اور نس انک زیادہ تیز چلنے کو کہتے ہیں۔ فجو کے معنی کشادہ جگہ، اس کی جمع فجوات اور فجا ہے، جیسے زکوٰۃ مفرد زکا اس کی جمع، اور سورۃ صاد میں مناس کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی بھاگنا ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1666۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے موسیٰ ابن عقبہ نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام قریب نے، اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے واپس ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ میں ایک گھاٹی کی طرف مڑے اور وہاں قضائے حاجت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز آگے چل کر پڑھی جائے گی، یعنی عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے قضائے حاجت وغیرہ کے لیے راستہ میں رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1667۔ موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جویریہ نے نافع سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مزدلفہ میں آ کر نماز مغرب اور عشاء ملا کر ایک ساتھ پڑھتے، البتہ آپ اس گھاٹی میں بھی مڑتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مڑے تھے، وہاں آپ قضائے حاجت کرتے، پھر وضو کرتے، لیکن نماز نہ پڑھتے، نماز آپ مزدلفہ میں آ کر پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1668۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے محمد بن حرملہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام قریب نے، اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ میں عرفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ مزدلفہ کے قریب بائیں طرف جو گھاٹی پڑتی ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو بٹھایا، پھر پیشاب کیا اور تشریف لائے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وضو کا پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلکا سا وضو کیا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اور نماز؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ میں پڑھی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو گئے۔ جب مزدلفہ میں آئے تو مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھی۔ پھر مزدلفہ کی صبح یعنی 10ویں تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1669۔ قریب نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فضل رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے خبر دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر لبیک کہتے رہے تاکہ جمرہ عقبہ پر پہنچ گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں ماری۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1669۔